میرے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ کے سبق نمبر 8 اس کا مطالعہ کریں گے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس، اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں: تربیت، سوانح حیات، چاقو چوبند، ناگہانی آفت، ابتدائی طبی امداد اور ہنر۔ یونیفارم میں ملبوس اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس مختلف مواقعوں پر پریڈ کرتے، ٹریفک کنٹرول کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ نو عمر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بنائی گئی ایسی تنظیم کا حصہ ہیں جس میں دونوں اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ دوران تربیت لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑی سے چیزیں، رسوں کا پل، عارضی اسٹریچر بنانا تک سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ بوائے اسکاؤٹس، کچھ اس کی مزید تفصیل ہے۔ شاہین اسکاؤٹ 6 سے 11 سال، اسکاؤٹ 11 سے 17 سال، روور اسکاؤٹ 17 سے 25 سال، جونیئر گائیڈز لڑکیوں کے لیے گرلز گائیڈ کی تحریک ہے اور لڑکوں کے لیے اسکاؤٹس۔ جونیئر گائیڈز 6 سے 11 سال، گرل گائیڈز 11 سے 16 سال، سینئر گائیڈ 16 سے 21 سال۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے۔ وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جس سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ۔ اس پروگرام پر عمل کرنا یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں: اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلاً روزانہ ایک نیکی کرنا، ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزیں مثلاً برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا، چاقو چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا، ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا، اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلاً فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور ہسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا، مختلف آلات مثلاً سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا، بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا،
ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا، اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا، کھانا بنانا، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ۔ میں وعدہ کرتا یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کہا مانوں گا، یگی سچا پاکستانی بنوں گا، یگی اور سب کے کام آؤں گا، یگی۔ آگے یہ چھوٹا سا ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن اضافی دی گئی ہے۔ زلزلے کے دوران حفاظتی تدابیر: اگر آپ کسی عمارت یا گھر کے اندر ہیں تو نیچے بیٹھ جائیے اور کسی مضبوط چیز مثلاً میز کے نیچے پناہ لیجیے۔ اپنے ہاتھ یا تکیہ یا کسی نرم چیز سے اپنے سر اور گردن کو ڈھک لیں، جھٹکے رکنے تک ایسے ہی رہیں۔ کچھ یہاں زبانی سوالات ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کسے کہتے ہیں؟ یہاں ہمیں ابھی جو بتایا گیا ہے، ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر سیکھ رہے ہیں۔ دوسروں کے کام آنا کیسا ہے؟ دوسرے کے کام آنا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کے خود بھی کام آتے تھے، دوسروں کو بھی آنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کی مشق آپ کو دوسری ویڈیو میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔